السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة تحل بها عقدتي وتفرج بها كربتي وتنقض بها وحلتي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد تقاليب الأيام والسنين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام و رفیقان گرامی، حقیقت یہی ہے کہ موجودہ جو حالات ہے اور ہمارے اندر جس تیزی کے ساتھ بیماریوں کا اضافہ ہو رہا ہے، تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو کس چیز کے حوالے سے خبردار کیا جائے. اور زیادہ تر ماحول اب ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ رسمی کام کاج یہ زیادہ ہو گیا اور ایک مقصد کو لے کر چلنا، ایک نتیجے کے اوپر نظر رکھنا، یہ تقریباً ہماری محفلوں سے ختم ہوتا جا رہا ہے. اور یہاں کا ماحول کیا ہے وہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ دیکھا جاتا ہے. جس چیز کو دیکھا ہے اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں. اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے کہ دینی محفلوں کے انعقاد کا جو مقصد ہوتا ہے. آئیے نعرہ تکبیر. ادھر آ جائیے. ماشاء اللہ. دل کی گہرائی سے درود مقدسہ کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اب بہت زیادہ کثرت سے یہ ہونے لگا ہے کہ نام تو ہوتا ہے دین کے کام کا، لیبل ہوتا ہے کہ یہ دین کا کام ہو رہا ہے. نام یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بہت شاندار جلسے کا انعقاد کر لیا، لیکن اب ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو پروگرام کا، دینی کام کا مقصد بھولتے جا رہے ہیں. یعنی جو بندہ مومن ایک جلسہ کروانے کے لیے اپنی جیب سے مال کو خرچ کرتا ہے، مال کو خرچ کرتا ہے، تو اپنی جیب سے مال کو خرچ کیا.
اب خرچ کرنے والے کی طرف سے موضوع دیا جائے کہ حضرت تسلف فی الدین کے اوپر گفتگو کرے، آنے والا عالم تسلف فی الدین پر بات کرے، اور یہاں سے چلے جائے اور کوئی ہم کو یہ کہے کہ جس نے خرچ کیا تھا وہی دیوبندی سے ملنے والا ہے، تو آپ مجھے بتائیں نتیجہ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ اگر پروگرام کروانے والا اگر یہ کہے کہ نماز کی حفاظت پر بات کرے اور کوئی ثبوت دے کہ خرچ کرنے والا ہی بے نمازی ہے، تو آپ بتائیے پروگرام کا مقصد کیا ہوگا؟ پروگرام جو کروایا جاتا ہے، دینی کام جو کیا جاتا ہے، یہ کسی شہرت کے لیے نہیں ہے کہ دنیا میں ہمارا چرچا ہو، شہر میں ہم کو قائد و رہبر کی حیثیت سے جانا جائے، مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد دین کے کام کا یہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں اگرچہ تم کو ذلیل کر دیا جائے، اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ اگر اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا حاصل ہو جائے تو دنیا کی بھیڑ میں تنہا رہ کر بھی کامیابی ہے، اور اگر یہ نہ رہے تو ہزاروں کا مجمع تم کو قائد کہہ دے، ہزاروں کا مجمع تم کو متقی کہہ دے، اگر تم مر جاؤ تو تمہاری قبر کو قبر نہ رکھ کے اگر اس کے اوپر ایک گنبد نہیں بلکہ 21 گنبد بھی بنا دینا، تو میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، اگر ایمان نہیں بچا تو گنبد سے جنت کی ہوا نہیں آنے والی ہے۔ قبر میں جنت کی ہوا جو آتی ہے تو وہ گنبد کے ذریعے نہیں ہے، اگر عشق رسول سلامت ہے اور اس سلامتی کے ساتھ تجھے قبر میں ڈالا جائے اور تیری قبر کا نام و نشان بھی اگر مٹا دیا جائے نا، تو اس کے بعد بھی وہ قبر میں آرام وہ ہوگا کہ نشان کے مٹنے کے بعد بھی وہ تو یہی کہے گا کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن صرف میری گفتگو کو سنیے، جذبات پر عمل کریں۔ داڑھی کی نیت کرتے ہیں پکا نا؟ آئندہ آؤں گا تو انشاءاللہ باش رہوں گے، اللہ استقامت عطا فرمائے۔ جو ہر جملے پر اگر نعرہ لگے گا تو میں بھی یعنی آپ کو وہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں ڈسٹرب ہوں گا، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصل بنیاد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ایمان عطا فرمایا اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا، تو ہر مسلمان کی سب سے پہلی ذمہ داری، سب سے بنیادی فرض یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بچائے، وہ اپنے ایمان کو بچائے۔ اب ایمان کو چاہے ہندو سے بچانا ہے تب بھی بچانا ہے، چاہے کوئی اگر وندے ماترم کا نعرہ لگانے والا ہے تب بھی بچانا ہے، اگر کوئی دیوبندی وہابی ہے اس سے بھی بچانا ہے، اگر کوئی رافضی ہے اس سے بھی بچانا ہے۔ یعنی جہاں کہیں ایمان کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے تو اس خطرے کے اوپر نظر نہ کریں، اس سے ہونے والی تکلیف کے اوپر نظر نہ کریں، بلکہ یہ سمجھیں کہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ یہ رہی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے دنیا تو دنیا ہے، مال تو مال ہے، اپنی جان کو بھی قربان کیا لیکن ایمان بچایا ہے۔
اپنا سب کچھ قربان کیا لیکن اپنا ایمان بچایا ہے۔ آج کے ماحول میں اگر آپ دیکھیں کہ تحفظ ناموں سے رسالت کی اگر بات آتی ہے، میں کسی پر یعنی میری پوری گفتگو کو سنجیدگی سے سنیں اور کسی کے اوپر میں نہیں کہتا ہوں، میں سب سے پہلے ان چیزوں کو اپنے اوپر پیش کرتا ہوں کہ آج آپ دیکھیں کہ تحفظ ناموں سے رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر بات آتی ہے تو یقیناً ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان، اللہ کرے ہمارا سب کچھ قدم مصطفیٰ پر قربان ہو جائے، یہ جذبہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ یہ جذبہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ کامیاب ہوگا کون؟ کامیابی کس کو دی جائے گی؟ کامیاب کیسے ہوگا؟ تو اگر آپ کو یہ نعرہ لگانے والوں میں ایسے انگریزی کے شیدا نظر آتے ہیں کہ جن کو انگریزی ایجوکیشن کے لیے اگر کہا جائے کہ ٹائی سے بچنا تو کہتے انگلش تو سیکھنی ہے، ٹائی تو پہننی پڑے گی۔ جن سے اگر کہا جائے کہ جن گن من سے پرہیز کرنا ورنہ دین خطرے میں پڑ جائے گا، بولے کہ وہ بات تو صحیح ہے لیکن آج کے وقت میں فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے ہم کو وہاں پر جانا تو پڑے گا۔ اگر کہا جائے کہ وندے ماترم سے بچنا ہے کیونکہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اپنے ملک کے وفادار تو ہیں لیکن زمین کی پرستش کرنے والے نہیں ہیں، زمین کی پوجا کرنے والے نہیں ہیں، تو اگر آپ کو ایسے لوگ نظر آئے جو انگریزی کے لیے وندے ماترم بولنے کے لیے تیار ہو یا دنیاوی ایجوکیشن کے لیے اگر بھارت بھاگیہ وداتا بولنے کے لیے تیار ہو تو آپ مجھے بتائیں کیا یہ لوگ تحفظ ناموں سے رسالت کے اوپر پہرا دیں گے؟ کیا یہ لوگ دین کا کام کریں گے؟ کیا یہ لوگ مسلک اعلی حضرت کی نشر و اشاعت کریں گے؟ ارے حقیقت تو یہ ہے کہ تحفظ ناموں سے رسالت پر جو پہرا دینے کا کام کرتے ہیں تو وہ پہرے دار کے لیے محل کو بنانا فرض نہیں ہوتا ہے، دنیاوی ایجوکیشن کو حاصل کرنا یہ فرض نہیں ہوتا ہے۔ بہت زیادہ افراد پیدا ہو جائے تبھی کامیاب ہو جائیں گے یہ ضروری نہیں ہوتا ہے، پہلے چندہ کیا جائے بعد میں کام کیا جائے یہ فکر کے مالک نہیں ہوتے ہیں۔ آپ 1400 سال کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموز پر پہرا دینے والے آپ کو وہ بھی نظر آئیں گے کہ جنہوں نے بکرے کا گوشت نہیں بلکہ کھجور کی گٹلیاں کھا کر بھی پہرا دیا ہے۔ آپ کو وہ لوگ بھی نظر آئیں گے کہ جنہوں نے جھونپڑے میں رہ کر بھی ناموں سے رسالت کے اوپر پہرا دیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ عشق جو ہوتا ہے وہ پلاننگ کا محتاج نہیں ہوتا ہے، عشق اپنے فیصلے خود ہی کیا کرتا ہے۔ اس لیے ہم اگر دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، ہم اگر واقعی میں تحفظ ناموں سے رسالت پر بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ جو سروں کی گنتی کرتے ہیں نا کہ اتنے لاکھ افراد جمع ہو گئے اور ہم نے کام کر لیا، تو میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، ظاہری اسباب یعنی جو اسباب ہوتے ہیں نا، شریعت نے جس کی اجازت دی ظاہری اسباب کا سہارا لیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کو اللہ نے جو کامیابی عطا فرمائی ہے نا تو وہ ظاہری اسباب نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جیسا بننے کا حکم دیا تھا اس حکم کے مطابق ہو گئے، اس حکم کے مطابق ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے 313 کے بازو میں وہ قوت دے دی کہ دنیا پر غالب آ گئے۔ وہ 313 ہے، 313 سر بظاہر نظر آتے ہیں لیکن پوری دنیا میں دبدبا ہے۔ کیوں ہے
کہ وہ صرف زبانی دعویٰ کرنے والے نہیں تھے، وہ سر جو گنتی کے اندر نظر آتے تھے، جو 313 دل نظر آتے تھے، ان کے وہاں زبان کا خرچ نہیں تھا، بلکہ ہر سر والا، ہر دل والا، اس کا مزاج یہی تھا کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ یہ وہ جذبہ تھا کہ جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ تو ہماری سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے ایمان کو بچانا، اپنے ایمان کو بچانا۔ آج آپ دیکھیے کہ ایمان کو بچانے کی بات آئے اور لوگوں کو خلاف شرع معاملات سے اگر گنتی کے ساتھ روکنا شروع کر دیں تو شیطان سوچ کیا بناتا ہے؟ یہ بھی مت کرو، وہ بھی مت کرو، فلاں بھی مت کرو۔ اتنی پریشانیاں کون برداشت کرے گا؟ ہاں؟ سوچتے ہیں مختصر زندگی ہے اور مختصر سی زندگی میں اتنی پریشانیوں کو کون برداشت کرے گا؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ مختصر سی زندگی میں دنیا کے لیے آپ نے کوئی پریشانی برداشت نہیں کی ہے؟ کیا دنیا کے لیے آپ نے زخم نہیں کھائے ہیں؟ ارے حقیقت تو یہ ہے کہ 60 سال 70 سال کی عمر ہو جاتی ہے، 80 سال کی عمر ہو جاتی ہے، 10 گھنٹہ کام کرنے کے بعد بھی آدمی اپنی تمنا کا ایک مکان نہیں بنا پاتا ہے، تو کیا بغیر کچھ کیے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ کچھ بھی عمل کیے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ ارے جب دنیا کے لیے زخم کھاتے ہیں تو جہاں پر دین ایمان کی حفاظت کی بات آئے تو ایک ہوتا ہے فکر رضا کا نعرہ لگانا، ایک ہوتا ہے فکر رضا کو اپنانا، ایک ہوتا ہے مسلک اعلی حضرت کہ امام احمد رضا کے راستے کے اوپر چلنا ہے، ایک یہ زبانی دعویٰ ہے اور ایک عمل کر کے بتانا کہ ہم تو اسی راہ پر چلنے والے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو بھی مسلک کا کام کرنا چاہتا ہے تو زبانی دعوے سے نہیں، اس کو اپنے عمل کے ذریعے بتانا پڑے گا، اور عمل کے ذریعے جب بتاؤ گے تو امام احمد رضا نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب تیرے ایمان کی حفاظت کی بات آئے، مفہوم بتا رہا ہوں، سرکار اعلی حضرت نے جو فرمایا کہ ایمان کی حفاظت کی اگر بات آئے نا تو اعلی حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ مومن اپنے ایمان کی حفاظت میں اتنا پریشان کیا جائے کہ پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک، کہاں تک؟ پیدا ہوا تب سے لے کر قبر میں جانے تک اگر اسے ایک لمحے کا سکون نہ ملے، ایک لمحے کے لیے راحت نہ ملے، یعنی 50 سال ہے، 100 سال، 200 سال، جتنی بھی عمر ہے، پیدا ہوا وہاں سے لے کر قبر میں جانے تک اگر وہ پریشان کیا جائے تو مسلک رضا اور فکر رضا یہ کہتی ہے کہ وہ ایمان کی حفاظت کے لیے پوری زندگی پریشان ہونے والا، پوری زندگی زخم کھانے والا، ذلت اٹھانے والا، جب ایمان کے ساتھ قبر میں جائے گا کیا ہوگا؟ ایمان کے ساتھ قبر میں جائے گا اور جنت کی ہوا کا پہلا جھونکا آئے گا، ابھی جنت میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں ایمان کے لیے اگر مشقتوں کو برداشت کیا تو ایمان کے ساتھ جب قبر میں جاؤ گے اور جنت کی ہوا کا پہلا جھونکا آئے گا تو وہ پہلا جھونکا کھا کر یہ کہے گا کہ میں نے تو دنیا میں کبھی پریشانی کو دیکھا ہی نہیں۔ یعنی ہماری پوری زندگی کے درد کا علاج جنت کی ہوا کے ایک جھونکے میں پایا جاتا ہے، تو جب جنت میں داخلہ ہوگا تو نعمتوں کا حال کیا ہوگا؟ بس شرط یہ ہے کہ ہر سنی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنے دین، ایمان، عقیدے کی حفاظت کریں، ورنہ یاد رکھ کر چلے
کہ آج کا دور، بلکہ وہ دور گزر چکا، گزر رہا ہے، آج کا دور وہ ہے کہ جس کے بارے میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جو فرمایا گیا نا کہ آدمی صبح میں مومن ہوگا، شام میں کافر ہوگا، اور الکفر ملت واحدہ، یعنی کفر سب مل کر ایک ہی ملت ہے، یعنی کفر کفر ہوتا ہے، لیکن کفر کی یہ بدترین قسم اس لیے ہے کہ یہ جو قرب قیامت کی علامت بتائی گئی ہے نا کہ آدمی صبح میں مومن ہوگا، شام میں کافر ہوگا، یعنی وہ تنہائی میں یا کسی ایسے کے سامنے جس کے پاس علم نہیں ہے، معاذ اللہ، ایسے کفر میں گرفتار ہو جائے گا کہ وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں کافر ہو گیا۔ اس کے بعد نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، اور اسی لیے قیامت کی نشانیوں میں یہ آتا ہے کہ قرب قیامت میں مسجدیں یہ نمازیوں سے بری ہوگی، ہدایت سے خالی ہوگی۔ قرب قیامت میں مسجدیں نمازیوں سے بری ہوگی اور ہدایت سے خالی ہوگی، لہذا ہم کوئی بھی کام کرنے کے لیے جائے، آج خطرے اتنے زیادہ ہے، خطرے اتنے زیادہ ہے کہ کئی جگہ پر دیکھا جاتا ہے کہ بھائی ہم کو جلوس نکالنا ہے، تو جلوس نکالنا ہے تو کچھ سیاسی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جلوس نکالنے کے لیے اگر پولیس اسٹیشن کے اندر چلے جائیں تو ان کو راضی کرنے کے لیے معاذ اللہ کبھی کبھی کفریہ جملے بھی بول دیا کرتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین اتحاد کے نعرے بھی لگا دیا کرتے ہیں، اور نہ جانے کیا 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 کرتے ہیں۔ میں مختصر میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی کام کریں، چاہے میلاد مصطفیٰ کے نام پر کریں، چاہے عرس اعلی حضرت کے نام پر کریں، چاہے سرکار غریب نواز کے نام پر کریں، کوئی بھی کام کیا جائے تو سب سے پہلے کام کرنے والا اپنے ایمان کو بچائے۔ اگر ایمان بچے گا تو وہ کامیاب ہے، اور اگر ایمان نہ بچا اور کفر میں گرفتار ہونے کے بعد اگر معاذ اللہ جلوس بھی نکال دیا تو کفر میں گرفتار ہونے کے بعد جھنڈے اس کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ نجات کا ذریعہ تب ہے جب دل میں ایمان سلامت ہے اور ہاتھوں سے عظمت مصطفیٰ کا اظہار ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے دین کو بچائے، اپنے ایمان کو بچائے، اور سرکار سیدی اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کیا ہے آپ جانتے نہیں ہیں؟ امام اہل سنت کا جہاد کیا ہے؟ امام اہل سنت یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموز کے اوپر پہرا دینے والی کون سی ذات ہے، کیا آپ کو پتا نہیں ہے؟ اعلی حضرت سے ہماری محبت کیوں ہے؟ اعلی حضرت سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہم کیوں یہ چاہتے ہیں کہ امام احمد رضا یہ جو مرکز اتحاد ہیں، یعنی امام احمد رضا یہ ایسا مرکز ہے کہ جس مرکز کے اوپر آ کر ہر سنی کو متحد ہونا چاہیے، کیونکہ امام احمد رضا یہ ایسے مرکز اتحاد ہے کہ امام احمد رضا ایسے مرکز اتحاد ہے کہ اسی اتحاد پر چلتے رہو گے تو مسلک اعلی حضرت ہی میں آپ کو صدیق اکبر کا فیضان بھی نظر آئے گا، فاروق اعظم کا فیضان بھی نظر آئے گا، عثمان و علی کا فیضان بھی نظر آئے گا، صحابہ کرام اہل بیت اولیاء کرام علماء کا فیضان بھی نظر آئے گا، کیونکہ امام احمد رضا نے یہ جو انتخاب کیا ہے تو اس راستے کا انتخاب اپنے ذہن و فکر سے نہیں کیا ہے بلکہ صحابہ کرام کے عشق کو دیکھ کر انتخاب کیا ہے، اہل بیت کے عقیدے کو دیکھ کر انتخاب کیا ہے، اور مسلک رضا یہی ہے کہ 1400 سال کے بزرگوں کی جو تعلیمات تھی ان تعلیمات کو امام احمد رضا نے اپنی کتابوں میں جمع کر دیا اور ہم کو یہ بتا دیا کہ امام احمد رضا یہ ایسے مرکز اتحاد ہیں
کہ آپ کو دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، امام احمد رضا کی تحریر پر متحد ہو جاؤ۔ اگر متحد ہو کر چلتے رہے تو گمراہ نہیں ہوں گے، بلکہ 1400 سال کی امت کا عقیدہ آپ کی کتابوں میں نظر آئے گا، اور جانے والا یہی کہے گا کہ مسلک رضا کوئی نیا مسلک نہیں ہے، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقشے قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اس لیے ہم اعلی حضرت سرکار سے محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اعلی حضرت علی رحمت و رضوان اور آپ کا فیضان کتنے لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ میں بھی چاہتا ہوں، ہم سب چاہتے ہیں۔ اب اعلی حضرت کا فیضان حاصل کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے، آدمی جب کسی کے قریب ہونا چاہتا ہے تو جس کے قریب آپ جاتے ہیں اس کی رضا، اس کی ناراضگی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یہ کس چیز سے راضی ہوگا، کس چیز سے ناراض ہوگا، اس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں۔ سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری محبت کیوں، ہماری ایسی عقیدت کیوں کہ ہر جگہ پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ امام اہل سنت کے دامن کرم سے وابستہ رہنا آج کے پرفتن دور میں آنے والے وقت میں ایمان کی سلامتی کا ذریعہ ہے۔ ایسا کیوں پتا ہے کہ آج کے ماحول میں آپ دیکھیں ہزاروں بہروپیے آپ کو ملیں گے، ہزاروں بہروپیے آپ کو ملیں گے، اور امام احمد رضا وہ ہے کہ جنہوں نے اچھوں کے بارے میں ہم کو خبر بھی عطا فرمائی اور برے لوگوں سے ہم کو خبردار بھی کیا۔ امام احمد رضا ہمارے اس رہبر کا نام ہے کہ ہم کو کہاں پر جانا ہے، کس کے ساتھ رہنا ہے، کس سے کٹنا ہے۔ امام احمد رضا نے ایک معیار عطا فرمایا، اور معیار کے ساتھ آپ نے اپنی تحریریں بھی عطا فرمائی۔ اور وہ معیار کیا ہے؟ وہ معیار کے اوپر شاید لوگ نظر نہیں کرتے ہیں، یا نظر کرتے ہیں تو اس معیار پر جانچنے کے لیے اتنا علم حاصل نہیں کرتے ہیں، فکر رضا سے قریب نہیں ہوتے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ سرکار اعلی حضرت سے پہلے ہزاروں بزرگان دین گزرے یقیناً، اور امام اہل سنت سے بڑے بزرگان دین بھی گزرے ہیں، جیسے کہ حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ وہ ایسی ذات ہے کہ امام احمد رضا تو اپنے خاتمے کے بارے میں بھی اگر کہتے ہیں نا تو یوں کہتے ہیں کہ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ امام احمد رضا حضور غوث اعظم سے ایسی محبت کرتے ہیں، حقیقت میں امام احمد رضا یہ غوث اعظم کی عنایت ہے۔ اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، غوث اعظم سے انعام چاہیے نا، اعلی حضرت سے محبت کرو، غوث اعظم انعام دیں گے۔ اور اگر اس بارگاہ سے بغض پیدا ہو گیا نا تو اعلی حضرت نہیں ماریں گے، غوث پاک ماریں گے، اور غوث پاک اگر ماریں گے تو مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ یہ حقیقت ہے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی محبت تو دیکھیں، مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ تو دیکھیں کہ آپ کیسی محبت کرتے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم مزار پر جائیں گے تو کوئی سوچتا ہے کہ بیٹا امریکہ چلا جائے، کوئی سوچتا ہے کہ میں غریب ہوں تو مالدار ہو جاؤں، کوئی سوچتا ہے جنات بھاگ جائے۔ میں انکار نہیں کرتا، بزرگان دین کے ذریعے جب ایمان دیا جاتا ہے تو دنیا کے سکے مل جائے، کون سے تعجب کی بات ہے۔ اب آپ سوچیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے کہ مجھ سے جو مانگو گے ملے گا، اگر ہم کو پتا چلے کہ غوث اعظم نے فرمایا تو ہم کیا مانگیں گے؟ گھر پہ خیریت سے پہنچ جائے، پریشانی آ گئی ہے معاملہ حل ہو جائے، یہ ہو جائے۔ لیکن مانگنے والا اگر فنا فی الغوث امام احمد رضا ہوتا ہے تو مانگتا ہے تو کیا مانگتے ہیں؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا غوث اعظم، کہا تو نے
جو مانگو گے ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے، کچھ نہیں چاہیے، کون چاہیے؟ غوث اعظم چاہیے۔ اور جب غوث اعظم ہی رضا کے ہو جائے تو حقیقت یہی ہے رضا کا مقابلہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، غوث اعظم۔ اور اسی لیے محدث اعظم نے ایک جملہ کہا تھا، حضور محدث اعظم نے اپنے خطبہ صدارت میں ایک جملہ کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، امام احمد رضا یہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی قربت رکھنے والی ذات ہے کہ امام احمد رضا کا قلم جب چلتا ہے نا تو امام احمد رضا کا قلم غوث پاک کے قبضے میں ایسے ہی ہے چوں قلم در دست کاتب، جیسے قلم جو ہوتا ہے لکھنے والے کے قبضے میں ہوتا ہے۔ ہمارے مفتی اکبر صاحب رضوی ہیں، ان کے ہاتھ میں قلم دے دیا جائے، وہ چاہے تو نظام آباد لکھیں، وہ چاہے تو تاج الشریعہ لکھیں، جو چاہے لکھیں، کیوں کہ قلم ان کے قبضے میں ہے۔ اب حضور محدث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اعلی حضرت کے قلم کو غوث اعظم نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، یعنی چلتا ہے امام احمد رضا کے ہاتھ میں، لیکن اس قلم پر قبضہ غوث اعظم کا ہے۔ یعنی مطلب وہ ہے کہ امام احمد رضا کی قلم سے جو بھی جملہ نکلتا ہے وہی جملہ نکلتا ہے جو غوث اعظم چاہتے ہیں، وہی جملہ نکلتا ہے جو غوث اعظم چاہتے ہیں، اور جو غوث اعظم چاہے اسی کو لکھا جائے تو امام احمد رضا کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اور یہ غوث اعظم کا فیضان ہے کہ آج بھی کہتے ہیں، کل بھی کہیں گے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ یہ ویسے ہی تھوڑی کہا جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اعلی حضرت سرکار امام اہل سنت کہ آپ سے محبت کا مقصد کیا، اور اعلی حضرت سے فیضان کیسے حاصل ہوگا؟ تو ظاہر سی بات ہے، ہر آدمی کی ایک پسند ہوتی ہے، ایک ناپسند ہوتی ہے، اور جب آدمی کسی کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس کی پسند اور ناپسند کا خیال کرتا ہے۔ اعلی حضرت سرکار نے بزرگوں سے جو محبت کا مزاج دیا نا، آپ نے خود اپنا واقعہ تحریر فرمایا کہ بچپن میں بریلی شریف میں ایک بزرگ رہتے تھے جن کا شمار مذہبوں کے اندر ہوتا تھا، لوگ ان کے پاس دعا کے لیے جاتے تھے، غالباً سید بشیر صاحب ان کا نام تھا۔ تو بزرگوں سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ اعلی حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ان سے ملاقات کے لیے گیا، میری کم عمر تھی، ملاقات کے لیے گیا تو مجھ سے کہا کہ شہزادے مولانا نقی علی خاں کے بیٹے ہو؟ بولے کہ ہاں۔ بولے کہ تمہارے گھر کے اندر جو مقدمہ چل رہا ہے، کیا مقدمے کی کامیابی کے لیے دعا کروانے کے لیے آئے ہو؟ یعنی کوئی مقدمہ چل رہا تھا۔ اعلی حضرت سرکار فرماتے ہیں حضور مقدمہ تو چل رہا ہے لیکن میں اس کے لیے نہیں آیا۔ بولے کہ کس لیے آئے ہو؟ تو بزرگوں سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ اعلی حضرت سرکار فرماتے ہیں بس حضور دعا کر دیں مغفرت ہو جائے۔ میں آیا ہوں اس لیے کہ میرے لیے بخشش کا سامان پیدا ہو جائے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اولیاء کرام سے، بزرگوں سے ہماری محبت یہ دنیا کو سنوارنے کے لیے نہیں، بلکہ محبت کا اصل مقصد یہ ہے کہ ان کے تقوی سے، ان کی تعلیمات سے فائدہ حاصل کریں اور خود عمل کریں۔ اگر ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں گے تو لنگر اگر شربت کے ذریعے بھی ہوگا تو وہی شربت قربت کا ذریعہ بنا دیا جائے گا، قربت کا ذریعہ بنا دیا جائے گا۔ اب ہم سب مسلک اعلی حضرت پر عمل کرنا چاہتے ہیں نا، اعلی حضرت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ اب اعلی حضرت سرکار کے راستے کے اوپر جب چلنا چاہتے ہیں تو اعلی حضرت سرکار کا راستہ کیا ہے؟ امام احمد رضا کا راستہ آپ کی کتابوں سے ظاہر ہے، امام احمد رضا کا راستہ آپ کی کتابوں سے واضح ہے، اور امام احمد رضا نے
ہم کو یہ راستہ عطا فرمایا کہ ہر سنی کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یعنی اعلی حضرت سرکار نے پوری زندگی جہاد کیا اپنے قلم کے ذریعے. امام احمد رضا نے پوری زندگی باطل فرقوں کا رد کیا. تو اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ اعلی حضرت سرکار کا فیضان حاصل کرے تو صرف علماء اگر مہمان آئے، ہمارے اکابر اگر آ جائیں تو ان کے سامنے ٹوپی پہن کر مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگانے والے 1 گھنٹے کے لیے نہ بنے. ان کے سامنے تقویٰ کی بات کر کے دھوکہ دینے کا کام کرنے والے نہ بنے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ واقعی میں دل سے امام احمد رضا کی بارگاہ کا فیضان چاہیے تو اپنے آپ کو 1 گھنٹے والا مسلک کا وفادار نہ بنائے، بلکہ یہ کہ کبھی آپ کا کسی بڑے کی بارگاہ میں جانا نہ بھی ہو لیکن آپ کی خاموشی یہ کہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اگر اس طور پر فکر رضا کو اپنائیں گے، اگر اس طور پر مسلک رضا کو اپنائیں گے تو کسی کے پاس جا کر سند لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس طور پر جب آپ فکر رضا پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے تو تنہائی میں بھی اگر دنیا سے گئے تو یہی کہیں گے کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سرکار اعلی حضرت کی تعلیمات کو سمجھے، امام احمد رضا کا مسلک سمجھے، امام احمد رضا کا پیغام سمجھے کہ امام احمد رضا کا مسلک یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے بلکہ مسلک رضا یہ اسلام کا مقدس گلدستہ ہے. اس میں عقائد بھی ہے، فرائض کی اہمیت بھی ہے، مستحبات پر عمل کا جذبہ بھی ہے، سنتوں کی حفاظت کی بات بھی ہے. یعنی امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ نے پوری زندگی دین متین کی خدمت کو انجام دیا، شریعت مطہرہ کی خدمت کو انجام دیا. اور حقیقت یہ ہے کہ آج ہر سنی جو امام احمد رضا سے محبت کرتا ہے تو لوگ یہ سوچتے ہیں یا لوگ یہ کہتے ہیں، اور کئی لوگ کہتے ہیں جیسے کہ جن لوگوں کو اردو پڑھنا نہیں آتا، اعلی حضرت کو پڑھتے نہیں، ہم کو ہزاروں بار ایسا ہوتا ہے کہ اعلی حضرت کو پڑھیں تو کسی اور علم کے پاس جانا پڑتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ وہ اعلی حضرت نے لکھا ہے، وہ اعلی حضرت نے لکھا ہے. تو اکثر ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ بھائی علماء اہل سنت خاص کر کے جو رضوی سلسلے سے جڑے ہوئے علماء ہیں نا، تو کسی بھی محفل میں بلاؤ تو اعلی حضرت کا نام آتا ہی ہے. تو آتا کیوں ہے بھائی؟ آتا کیوں ہے؟ اس کی وجہ بھی تو ہے نا. آتا ہے اس کی وجہ ہے. اب آتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ ذرا دیکھیں کہ امام اہل سنت سے بڑے بڑے بزرگان دین، وہ بات رہ گئی اس کو عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے ایک بات سن لیں کہ امام احمد رضا سے بڑے بڑے اکابر بزرگان دین گزرے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ امام احمد رضا کے دور میں اختیارات مصطفیٰ کے انکار کا فتنہ پیدا ہوا. امام احمد رضا کے دور میں علم غیب مصطفیٰ کے ماننے والوں کو مشرک کہا گیا. امام احمد رضا کے دور میں نبی کے خیال کو نماز میں لانا گدھے اور بیل کے خیال کو لانے سے زیادہ بدتر کہا گیا. امام احمد رضا کے دور میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر سے بے خبر کہا گیا. امام احمد رضا کے دور میں اذان قبر دینے والے کو بدعتی کہا گیا. امام احمد رضا کے دور میں میلاد مصطفیٰ منانے والے کو نہ جانے کیا کیا کہا گیا. اب یہ جو اہل سنت کے اوپر چاروں طرف سے حملے ہوئے تو یہ اتنے علماء بیٹھے ہیں، بتائیں کہ آج اگر کوئی علم غیب مصطفیٰ کے اوپر حملہ کرتا ہے یا علم غیب مصطفیٰ کے اوپر سوالات کو قائم کرتا ہے
تو جب بھی سوالات قائم کیے جاتے ہیں تو ہم کوئی محقق نہیں ہے کہ کتابوں سے حوالوں کو تلاش کریں. ارے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ علم غیب مصطفیٰ پر اگر سوال کریں اور جب پوری اہل سنت کے اوپر شرک کا فتویٰ لگایا جاتا ہے تو ایسے وقت میں اگر اپنی تحریر کے ذریعے پوری اہل سنت کا نمائندہ بن کر اگر کوئی قلم چلانے والا نظر آتا ہے تو اس قلم والے کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے. جب قرآن کا غلط ترجمہ کر کے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگوں کے دلوں سے گھٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہزاروں کے نام پر تقسیم کیا جاتا ہے، ایسے وقت میں قرآن کا صحیح ترجمہ کنز الایمان کے نام پر اگر امام احمد رضا دیتے ہیں تو اعلی حضرت کا گن نہیں گائیں گے تو کس کا گائیں گے؟ جب اذان قبر کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے تو کتنے لوگ پائے جاتے ہیں، دنیا میں کتنے پیر پائے جاتے ہیں، لیکن سب کے دامن کو اٹھا کر دیکھو کہ اگر اذان قبر کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ایسے وقت میں اہل سنت کی زبان بن کر اگر کسی کا قلم چلتا ہے تو اپنا ہے. منکرین رضا کو بھی اگر روشنی چاہیے تو امام احمد رضا سے ہی حاصل کرنی پڑتی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ امام احمد رضا ہمارے اس سہارے کو کہا جاتا ہے، امام احمد رضا یہ ہمارے اس محسن کو کہا جاتا ہے کہ بغیر کسی مبالغہ کے میرے باپ کا میرے اوپر جتنا احسان نہیں ہے اس سے زیادہ احسان مجھ پر میرے امام احمد رضا کا ہے. میری ماں کا میرے اوپر جو احسان نہیں ہے اس سے زیادہ احسان امام احمد رضا کا ہمارے اوپر ہے. کیوں کہ ہمارے ماں باپ ہمارے وجود کا ذریعہ ہے اور وجود ہونے سے جنت میں جانا لازم نہیں آتا ہے، اس وجود میں عشق مصطفیٰ کا سلامت رہنا یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. تو ہم کو وجود ہمارے ماں باپ نے دیا ہے، لیکن ہمارے دل کے اوپر اگر عشق رسول کی حفاظت کی ہے تو وہ ہمارے ماں باپ نہیں بلکہ امام احمد رضا کے قلم نے کی ہے. اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا وہ ہے کہ اپنا تو اپنا ہے، اگر مخالفین کا سردار بھی امام احمد رضا کو پڑھے گا تو امام احمد رضا کے قلم کی تنہائی میں وہ انجمن نظر آتی ہے کہ ہر ایک کو یہ کہنا پڑے گا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. یہ امام احمد رضا ہے. امام احمد رضا سے ہماری محبت عشق کی بنیاد پر ہے. امام احمد رضا سے ہماری محبت اس بنیاد پر ہے کہ یہ وہ دامن ہے کہ جس دامن سے جڑ جانا یہ عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، محبت انبیاء کرام، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق، یعنی تمام اچھوں سے محبت کی سلامتی کا ذریعہ یہ امام احمد رضا ہے. یہ امام احمد رضا ہے. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں اگر علماء نے پڑھا، میں نے تو نہیں پڑھا، کہ بڑے بڑے بزرگان دین گزرے، لیکن اعلی حضرت سرکار نے جو ایک بات لکھی ہے نا، مجھے کسی اور جگہ پر وہ بات نظر نہیں آئی. اور وہ بات کیا ہے؟ اعلی حضرت سرکار نے لکھا کہ میرا دین و مذہب وہی ہے جو میری کتابوں سے ظاہر ہے. کیا لکھا؟ میرا دین و مذہب وہی ہے جو میری کتابوں سے ظاہر ہے، اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. نہ جانے میرے بعد کون آئے، کیسی بات بتائے، قبر سے اٹھ کر سمجھانے والا نہیں. یہ جو اعلی حضرت نے فرمایا، تو آج بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ کیا اعلی حضرت نے مسلک اعلی حضرت کا نعرہ دیا؟ میں نے کہا اس عبارت کو پڑھ لو، اس میں پورا مسلک اعلی حضرت کا نعرہ ہے. اس عبارت کو اگر پڑھ لو، یعنی مسلک اعلی حضرت کیا؟ اعلی حضرت کا راستہ. اور اعلی حضرت نے کیا فرمایا؟ یعنی شارٹ فارم جسے کہا جاتا ہے وہ مسلک اعلی حضرت ہے. اور فل فارم اگر کر دیا جائے
تو میرا دین و مذہب وہی ہے جو میری کتابوں سے ظاہر ہے، اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ نہ جانے میرے بعد کون آئے، کیسی بات بتائے، قبر سے اٹھ کر سمجھانے والا نہیں۔ یہ کیا فل فارم ہے، اسی کو مختصر میں مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہزاروں بزرگان دین آئے، میرے علم میں تو کسی نے تحریر لکھ کر یہ جملے نہیں کہے، امام احمد رضا ہی نے کیوں کہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اعلی حضرت سرکار نے یہ جملے کیوں کہے؟ امام احمد رضا نے یہ جملے لکھ کر پوری اہل سنت پر احسان فرمایا۔ امام احمد رضا اللہ رسول کی عطا سے، امام احمد رضا سرکار غوث پاک کی نظر عنایت سے آنے والے وقت کو جانتے تھے، آنے والے وقت کو جانتے تھے۔ کوئی کسی بھی ٹوپی میں آ سکتا ہے، کوئی کسی بھی لبادے میں آ سکتا ہے، کوئی اعلی حضرت کا نام لے کر بھی مسلک اعلی حضرت کے خلاف کام کر سکتا ہے۔ تو امام احمد رضا نے یہ بتایا کہ چاہے میرے خاندان کا تمہارے پاس آئے، چاہے باہر والا آئے، چاہے کوئی بھی آئے، اگر تم کو گمراہیت سے بچنا ہے نا تو ہر آنے والے کی تحریر کو تم میری کتابوں کے مطابق دیکھنا، ہر آنے والے کی زبان کو میرے مسلک کے مطابق، میری تحریر کے مطابق دیکھنا۔ اگر آپ امام احمد رضا کی تحریر کے مطابق دیکھیں گے تو امام احمد رضا کی تحریر آپ کے لیے وہ مینار نور ثابت ہوگی کہ جو آپ کا رہبر ہے وہ بھی پہچان میں آ جائے گا اور جو رہزن ہے وہ بھی پہچان میں آ جائے گا۔ امام احمد رضا کی تحریر کی روشنی میں اگر دیکھیں گے تو کون آپ کا رہبر ہے اور کون آپ کا ایمان لوٹنے والا ہے، وہ سب چیزیں نظر آ جائے گی، کیونکہ امام احمد رضا نے اپنے قلم کو چہرہ دیکھ کر نہیں چلایا ہے۔ امام احمد رضا نے کون سامنے والا ہے یہ دیکھ کر نہیں چلایا ہے، بلکہ امام احمد رضا کی زندگی کا مقصد یہ رہا کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ رہے۔ تو اس لیے ہم یہ تاکید کرتے ہیں، علماء یہ کہتے ہیں کہ سرکار اعلی حضرت کے دامن کرم سے وابستہ رہے، سرکار اعلی حضرت کے دامن کرم سے جڑے رہے۔ اب آپ بتائیں کہ مسلک اعلی حضرت یہ نجات کا ذریعہ ہے کہ نہیں؟ ارے بولیے، یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اب چلیے، نجات کا ذریعہ ہے تو مسلک اعلی حضرت ہے کیا؟ تو مسلک اعلی حضرت آپ کی کتابوں سے ظاہر ہے۔ کیا ہے مسلک اعلی حضرت؟ یہ آپ کی کتابوں سے ظاہر ہے۔ اب جب آپ کی کتابوں سے ظاہر ہے تو اس کے لیے آپ کو اعلی حضرت کو پڑھنا تو پڑے گا نا۔ ارے بولیے، اور پڑھنا پڑے گا۔ کیا ہوا؟ روشی پڑھ لیجیے، اللہ کچھ معاملہ ہوا؟ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ افراتفری نہ کریں، ختم کرنا ہے تو کتنی دیر بیان ہوا؟ بیان کتنی دیر ہوا؟ بیان کتنی دیر ہوا؟ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلک اعلی حضرت یہ آپ کی کتابوں سے ظاہر ہے، تو ظاہر سی بات ہے اعلی حضرت سرکار نے
یہ جو تمام باطل فرقوں کا مقابلہ کیا وہ علم سے کیا. کس سے کیا؟ وہ علم سے کیا. اب جب علم سے کیا تو امام احمد رضا نے خزانہ تو بہت چھوڑا ہے. امام احمد رضا نے خزانہ اتنا بڑا چھوڑا ہے کہ اگر اس خزانے کی اہمیت کو ہم سمجھ لینا تو قسم خدا کی دنیا کے کسی بھی کونے میں سنی ہار ہی نہیں سکتا. اس خزانے کی اگر اہمیت کو سمجھ لیں تو دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ چلے جاؤ، چاہے دیوبندی آئے اس پر بھی غالب رہو گے، وہابی آئے اس پر بھی غالب رہو گے، رافضی آئے اس پر بھی غالب رہو گے، تصوف کے نام پر شریعت کا مذاق اڑانے والے آئے اس پر بھی غالب رہو گے، کڑے اور باپو گیری کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے والے آ جائے، اعلی حضرت کو پڑھو گے تو ان پر بھی غالب رہو گے. لیکن پڑھیں گے تب جا کر غالب رہیں گے. ہاں، صرف بات کرنے سے نہیں ہوتا ہے. وہ خزانے کی اہمیت کو سمجھنا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ مسلک رضا میں جہالت کا تصور ہی نہیں ہے. مسلک رضا میں جہالت کا تصور نہیں. صرف ایک بات کی طرف اشارہ کر کے آپ لوگوں سے رخصت ہوتا ہوں کہ بنیاد یہ ہے عقیدہ اہل سنت و جماعت میں مضبوطی سے قائم رہنا. یعنی اہل سنت و جماعت کو چھوڑ کر جتنے بھی ہیں سب سے دور رہنا، سب سے بچنا، اور بچنے کے معاملے میں احتیاط اتنی زیادہ کہ امام احمد رضا نے فتاوی رضویہ شریف میں کئی جگہوں پر ایسے اکابر بزرگوں کے بارے میں لکھا کہ ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین بد مذہب کی بات کو سننے سے ڈرتے تھے. یعنی ڈر یہ لگا رہتا تھا کہیں گمراہ نہ ہو جائے، کہیں بھٹک نہ جائے. لیکن آج کا جو سوشل میڈیا کا معاملہ ہے وہ کیا ہے کہ شاید سوشل میڈیا کو یوز کرنے والا یہ کہہ پائے کہ ہم نے کبھی کسی دیوبندی کو، وہابی کو یا شیعہ کو نہیں سنا ہے. یعنی انگلی گم رہی ہے. دیوبندی آ گیا اس کو سن لیا، وہابی آ گیا اس کو سن لیا، حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرنے والا آ گیا اس کو سن لیا، پنڈت آ گیا اس کو سن لیا. آپ ذرا سوچئے کہ کون سے یقین کے ساتھ آپ بد مذہب کو سنتے ہیں جب وہ لوگ اور ایسے بزرگان دین کہ جن کے اوپر تاریخ اسلام ناز کرتی ہے، جو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، جب وہ گمراہیت سے ڈرا کرتے تھے تو حقیقت یہ ہے ہر سنی کو گمراہیت سے ڈرنا چاہیے. مجھے بھی گمراہیت سے ڈرنا چاہیے، آپ کو بھی گمراہیت سے ڈرنا چاہیے، اور یہ یقین سے یاد رکھنا چاہیے کہ بد مذہبوں کو سننا، ان کے قریب جانا، یہ ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے. اور اعلی حضرت سرکار نے تو یہاں تک لکھا کہ ایک بات آئی تو عرض کر دوں کہ آج تو لوگ دیوبندی، وہابی، رافضی، گستاخ صحابہ، یعنی جاہل یہ سوچتا ہے کہ فلاں رافضی ہو گیا نا تو جا کر میں بحث کروں گا. ارے تو اپنے ایمان کو بچا لے بھائی، تم اپنے ایمان کو بچا لو، اپنے دین کی حفاظت کر لو. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں بد مذہبیت یہ کتنی بڑی بیماری ہے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ کینسر جب ہوتا ہے نا تو کینسر کا علاج کمپاؤنڈر نہیں کرتا ہے. کینسر کا علاج کمپاؤنڈر نہیں کرتا ہے. اب یہ دیوبندیت، وہابیت، رافضیت، شیعیت، یہ کینسر سے زیادہ خطرناک مرض ہیں. اس کا علاج کیا عوام جا کر کرے گی؟ حقیقت یہ ہے ان کی صحبت یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے. اور ہمارے لیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو فرما دیا کہ ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ تم ان سے دور رہو، ان کو اپنوں سے دور کر دو، کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دے، کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دے. جب ہمارے آقا نے فرما دیا کہ ان کے نزدیک جانا گمراہیت کا ذریعہ ہے تو قسم خدا کی جس کے قربت کو ہمارے آقا گمراہیت کی راہ قرار دے وہ کبھی ہدایت کا راستہ ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ یقین ہونا چاہیے. اور پھر یہ
کہ ہمارے بزرگان دین کا احتیاط کیا تھا. اعلی حضرت سرکار نے اس کو یاد کر لیں، اس کو یاد کر لیں. مسلک اعلی حضرت کیا ہے، اعلی حضرت چاہتے کیا ہے. اعلی حضرت سرکار نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک مقام کے اوپر لکھا ہے، سبیغ نامی ایک شخص کا ذکر ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دور میں سبیغ نامی ایک شخص تھا. وہ آیت متشابہات کے بارے میں بحث کرتا تھا، اور یہ جو بحث کرتا تھا نا، تو اس کے اوپر بد مذہبیت کا شبہ تھا. یقین نہیں تھا کہ یہ بد مذہب ہو چکا ہے، لیکن اس کے بحث کرنے کے انداز سے ایسا لگتا تھا کہ اس کے اوپر بد مذہبیت کا شبہ ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دی. کیا دی؟ فاروق اعظم نے اسے سزا دی. سزا دلوانے کے بعد اس کو توبہ کروائی، اور توبہ کروانے کے بعد وہ سبیغ جس علاقے میں رہتا تھا نا، وہ علاقہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کے گورنر تھے، اس علاقے میں رہتا تھا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو ایک خط لکھا کہ تمام مسلمانوں کو حکم دو کہ سبیغ کا بائیکاٹ کرے. کیا کرے؟ سبیغ کا بائیکاٹ کرے. اور یہ بائیکاٹ کب ہے؟ توبہ کروا لی، سزا دے دی، اس کے بعد بائیکاٹ. اب آج کیا ہوتا ہے؟ کمیٹی والوں کا پریشر، فلاں کا پریشر. 10 بجے دلہا آیا، پتا چلا کہ دیوبندی مولانا توبہ کروائیے، 11 بجے نکاح ہوگا. اور وہ وہاں جا کے پلٹ گیا. لڑکی کی زندگی کا کیا؟ یعنی اثر بھی تو دیکھنا پڑے گا. فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی نے اس سے توبہ کروائی، سزا دی، اس کے بعد بائیکاٹ کا حکم دیا. سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ معاملہ یہ تھا کہ 100 مسلمان اگر کسی جگہ پر بیٹھے ہیں، 100 مسلمان اگر کسی جگہ پر بیٹھے ہیں اور وہاں پر ان لوگوں کے درمیان اگر سبیغ آ جائے نا، تو 100 کے 100 مسلمان اٹھ کر اپنے گھروں کو چلے جاتے، یعنی اس کی خیریت بھی نہیں پوچھتے تھے. اب آپ مجھے بتائیں بائیکاٹ کرنے والے کون؟ یا تو صحابہ کرام ہوں گے یا تابعین ہوں گے. اور گمراہیت کا جو فتنہ پیدا ہوا تو ایسا نہیں تھا فاروق اعظم کے دور میں کہ جس کے من میں جب آئے جو چاہے بک دے کہہ دیں، وہ دور نہیں تھا. سبیغ نے اگر آیت متشابہات پر بحث کی تو اسے سزا دی گئی، اور سزا دینے کے بعد بھی بائیکاٹ کا حکم دیا. تو ایسی مقدس جماعت کو حکم دیا کہ جو یا تو صحابہ کرام میں ہیں یا تابعین میں ہیں. اور جب معاملہ ٹھیک ہو گیا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری نے خبر دی کہ سبیغ یہ سدھر گیا ہے، تو اب فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ سبیغ کے ساتھ تعلقات کو قائم کریں، اب اس کے ساتھ رشتہ قائم کریں. یہاں پر اعلی حضرت سرکار ہم کو جو بتانا چاہتے ہیں اور میں آپ کو جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ایک کے اوپر بدمذہبی کا شبہ پیدا ہو جائے، حالانکہ اس کے اوپر قبضہ، اس کے اوپر طاقت، اس کے اوپر حکومت یہ فاروق اعظم کی ہے، تو جب فاروق اعظم صحابہ کرام اور تابعین کو بائیکاٹ کا حکم دیتے ہیں تو آج یہ اسلامی حکومت نہیں ہے. آج اگر دیوبندی کی مسجد میں کوئی اشرف علی کو اللہ کا ولی مانتا ہے تو اس کا فیصلہ کرنے ہم نہیں جا سکتے ہیں. آج وہ دیوبندیت کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، ہم اس کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. آج وہ ہمارے محلے میں اگر گردش کرنے کے لیے آ جائے ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، دوسروں کو نہیں بچا سکتے ہیں. تو کیا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ امام احمد رضا کا مسلک یہ بتاتا ہے کہ امام احمد رضا سے محبت اگر کرنی ہے تو امام احمد رضا کی محبت کی بنیاد یہ ہے کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جاں سب ان پر فدا کر دے. یہ مسلک اعلی حضرت ہے. اور دوسری بات یہ علم دین. کیا ہے؟ علم دین. آج یعنی دیکھیے ویڈیو شوٹنگ شوقیہ جو ہے کرواتے ہیں،
وہ ناجائز و حرام ہے۔ صرف ایک مسئلہ بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں، ہم جو ویڈیو شوٹنگ کرواتا ہے، تصویر کشی کرواتا ہے، چاہے وہ کتنے بھی مولانا یا امام جمع ہو جائے، ہم یہی مانتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب الاعاقہ ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں ارے بھائی کیا ہزاروں لوگ ہیں تو ہزاروں غلط ہو سکتے ہیں؟ ارے ہم یہ کہتے ہیں ہزاروں نہیں، لاکھوں جمع ہو جائے اور ہمارے آقا کسی چیز کو حرام کہہ دینا تو لاکھوں کے جمع ہونے سے حرام یہ حلال نہیں ہو جائے گا، لاکھوں کی باتوں کو ٹھکرا جائے گا، فرمان مصطفیٰ کو دل سے لگایا جائے گا۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ فاسق کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی، تو چلیے جو تعلیمات امام احمد رضا سمجھتے ہیں، تو کیا اعلی حضرت سرکار نے یہ نہیں لکھا ہے کہ ہر مسلمان پر مخارج کے ساتھ تجوید کی رعایت کرتے ہوئے قرآن پڑھنا فرض ہے؟ کیا اعلی حضرت نے نہیں لکھا ہے؟ لکھا ہے۔ جب اعلی حضرت نے لکھا ہے اور حقیقت یہی ہے کہ ہمارے 1400 سال کے بزرگوں کا یہی عمل رہا کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تو ہم مسلک اعلی حضرت کا فروغ چاہتے ہیں، ہم مسلک اعلی حضرت کی نشر و اشاعت چاہتے ہیں، تو مسلک اعلی حضرت کے فروغ کا کام خود عمل کر کے شروع کریں، کیونکہ علماء جانتے ہیں۔ آپ کو بتائیں گے کہ تصویر کشی والا، ویڈیو شوٹنگ والا، ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شہر کی 50 مسجد میں اللہ نہ کرے اگر 50 امام تصویر کھنچوانے والے ہیں جان بوجھ کر شوقیہ، تو آپ اگر سوچیں گے کہ تنہا جا کر نماز پڑھ لیں، تو تنہا جا کر آپ نماز پڑھیں گے اگر تجوید کے ساتھ قرآن آپ نے سیکھا نہیں، الحمد شریف آپ پڑھ نہیں پاتے ہیں، تو علماء سے پوچھیں آپ کی نماز ہوگی؟ آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں، کیونکہ بغیر مخارج کے ادائیگی کے قرآن کو پڑھنا یہ ناجائز و حرام ہے، اور اعلی حضرت سرکار کی یہ تعلیمات ہے کہ اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ آدمی کو اس طور پر قرآن کی تلاوت کرنا کہ ہر حرف کو اس کے صحیح مخرج کے ساتھ ادا کرے، یہ ایسا نہیں کہ صرف مولانا یا امام کے اوپر فرض ہے، یہ ہر سنی کے اوپر فرض ہے کہ وہ اسی طرح قرآن کو پڑھنا سیکھے۔ تو آپ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اگر اس طور پر اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اگر تعلیم کا انتظام کرتے ہیں تو یہ مسلک اعلی حضرت کا کام کرنا ہے، یہ فکر رضا کو عام کرنا ہے، ورنہ یہ کہ صرف چندہ کیا اور باپ دادا سے جو چلایا ہے علی بیٹے سے جم ایک ہے، تو دوستو یہ بیوقوف بنانے کا کام بند کرنا چاہیے۔ ہم کو دیانت داری کے ساتھ امام اہل سنت سے محبت کرنی چاہیے، اور حقیقت میں تعلیمات امام احمد رضا سے سچی محبت کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی قوت و غلبہ عطا فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں جانے انجانے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو تو آپ سب کو گواہ بنا کر دل کی گہرائی سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔